السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ معزز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 87 اور 88 پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ دو ہی آیات آج کے سبق کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیراگراف کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ کون سا ٹاپک کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اب سبق کو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور پے در پے ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل کئی رسول۔ یہاں تک پہلے تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ لقد یہ دونوں موقعات ہیں جو معنی میں شدت پیدا کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لا کا مطلب ہے یقیناً اور قد کا مطلب بھی ہے بلا شبہ یقیناً، تو ہم نے ترجمہ کیا ہے اور بلا شبہ یقیناً۔ اللہ تعالیٰ یہ انداز کیوں اپناتے ہیں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نہ بھی کہے موقعات کے ساتھ کوئی بات تو اس کی بات 100% سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر قول کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ سچا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ہستی سچی نہیں ہے۔ لیکن انسان کی ذہن کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور انسان کی جو نفسیات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ موقعات کا استعمال کرتے ہیں۔ آتینا ہم نے دی، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں متکلم جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ کہنے کے بجائے کہ میں نے دی، یہ تعظیم کے لیے، کیونکہ میں کے بجائے ہم زیادہ معذبانہ انداز ہے، تو یہ تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے واحد کے بجائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اس لیے الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے قفی، قاف فا یا کے معنی کیا ہے؟ پے در پے، لگاتار، مسلسل، متواتر، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کا آنا۔ اور بالرسل، رسول ان کی جمع ہے، رسول پیغام دینے والا، میسنجر، پیامبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں کتاب عطا کی، یعنی بنی اسرائیل کی اصلاح کی، اور ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے بعد، آپ کی وفات، آپ کی رحلت کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے بنی اسرائیل میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ کون سے پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ قرآن ان میں سے کچھ کے نام ذکر کرتا ہے، جیسا کہ بالترتیب ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داود، سلیمان، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ نام ہیں جو بترتیب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ان کے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی انبیاء ہیں، جیسا کہ عزیر علیہ السلام، جن کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ اسی طرح جو ہے وہ لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے، پر اس میں اختلاف ہے۔ اور ویسے بھی جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان میں سے ہر ایک کا نام قرآن میں نہیں لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیہ مبارکہ 88 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ان میں سے کچھ کے نام ہم نے آپ پر پڑھے ہیں اور بہت سوں کے نام نہیں بھی پڑھے۔ بہرحال یہ کچھ فہرست تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بھیجے ان کی، ان کے بنی اسرائیل کی ہم مسلسل اصلاح کرتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، ان میں اتنے انبیاء بھیجے، لیکن ان ظالموں نے نہ صرف انبیاء کی تکذیب کی بلکہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو
البینات کھلی نشانیاں، کھلے دلائل۔ بینات جمع ہے بیناتن کی، جس کے معنی ہے دلیل، کھلی نشانی، واضح علامت۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو یوں کیوں پکارا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طریقے سے بن باپ کے پیدا فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے، تو اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہودی ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بدکاری سے پیدا ہوئے ہیں، اور عیسائی جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ نہ ہی یہودیوں کا عقیدہ درست ہے کہ وہ بدکاری سے پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ہی عیسائیوں تمہارا ماننا درست ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بینات سے مراد وہ دلائل ہیں، وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ مثلا آپ کا یہ معجزہ کہ آپ بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور اسی طرح آپ قبرستان میں جا کر مردوں کو اللہ کے حکم سے کچھ دیر کے لیے زندہ کرتے، اور اسی طرح آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ پرندے کا ایک مجسمہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ اس کی وضاحت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ملے گی سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 49 اور سورہ مائدہ آیت 110 میں کہ آپ کے معجزات کون سے تھے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے دلائل عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت دی اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ یہاں ایدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے قوت دینا، مدد کرنا، طاقت بخشنا، اور روح القدس یہ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، جیسا کہ سورہ شعراء آیہ مبارکہ 193 میں جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کی ایک روایت میں جو کہ 453 نمبر پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسان بن ثابت کو، جو کہ امت مسلمہ کے عظیم شاعر ہیں، کہ تم اپنے جو شعر ہے ان کے ذریعے مشرکین مکہ کی حجف کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری روح القدس کے ساتھ مدد کرے گا۔ تو روح القدس سے مراد کیا ہوئے؟ جبریل علیہ السلام۔ روح کے معنی ہے حکم، اور قدس کہتے ہیں نہایت پاک کو، پاکیزہ ترین کو۔ تو اور ہم نے قوت دی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیسے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کا یہاں پر ذکر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی آپ کی والدہ پر کہ آپ بدکاری سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی والدہ بدکارہ ہیں، تو چھوٹی ہی عمر میں جب کہ آپ گود میں تھے، آپ نے بول کر اپنی ماں پر لگنے والے الزامات کی تردید کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا ماں کی گود میں۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے، آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو آپ پر وحی لاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے انجیل کی صورت میں۔ اور پھر جب آپ کو یہود نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو انہوں نے اوپر اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قرب قیامت میں وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ تو اس طرح سے کیا کہ ہم نے قوت دی اس کو پاکیزہ روح کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کی والدہ کے گریبان پر پھونک ماری تھی جبریل علیہ السلام نے، تو اسی سے آپ کی والدہ حاملہ ہوئی تھیں، تو یہ بھی ایک مدد کی قسم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، تو کیا ہوا؟ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، کیا پس کلما جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول، کوئی بھی رسول، بما اس پیغام کے ساتھ جسے لا نہیں تہوا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، تمہارے دل، تمہاری طبیعتیں، یعنی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا، جیسا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا اوپر نام لیا قرآن کے بیان کے مطابق، تو جب بھی تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا ایسے پیغام کے ساتھ جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تو کیا تمہارا رد عمل رہا بجائے ماننے کے؟
پس یعنی کہ رسولوں کی آمد کے بعد اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا اس کے بعد، فریقاً ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلا دیا، و فریقاً اور ایک گروہ کو یعنی دوسرے گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ یعنی کہ تہوا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تہوا کہتے ہیں ناپسند کرنے کو اور برا جاننے کو، خواہش کے جو منافی چیز ہو اسے۔ تو انبیاء نے جب اللہ کا پیغام لایا، خواہ کوئی بھی رسول ہوا ہو، ان کچھ انبیاء میں سے یا ان کے علاوہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے بنی اسرائیل تمہارے اندر، اور ایسا پیغام لائے جس کو تم نہیں چاہتے تھے، تمہاری طبیعتیں دل ناپسند کرتے تھے، تم نے ایک انبیاء کے گروہ کو جھٹلا دیا اور دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ یعنی کہ جس کو قتل نہیں کر سکتے تھے اس کی تکذیب کی، اور جس کو قتل کرنا تمہارے بس میں تھا اس کو جھٹلایا بھی اور قتل بھی کرتے رہے۔ یعنی تم نے اتنا ظلم و ستم کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے معجزات کا، اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کر دیا، اور اس کو وہ اپنا فخر سمجھتے۔ تو فرمایا کہ ظالموں، اس قدر تم بے انصاف ہو کہ اتنے وسیع اور واضح پیغامات اور معجزات بینات کے بعد بھی تمہاری کسی قسم کی اصلاح نہ ہو سکی، تم اس قدر ہٹ درم اور سخت دل لوگ ہو۔ اس کے بعد دیکھیے وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، یعنی یہود نے کیا کہا جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ہمارے دل غلفن غلافوں میں محفوظ ہیں، کورڈ ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان کو، یعنی ان کے دلوں کو، ان یہود کو، اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، فقلیلا ما تو کتنا تھوڑا، کتنا تھوڑا کیوں ترجمہ کیا گیا؟ ما کی وجہ سے، قلیلا تھوڑا، اور ما قلیل کی جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، تو کتنا تھوڑا یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے یہود کو جب اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا جاتا، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کو حق کی طرف بلایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا کہا جائے، کتاب اللہ کو ماننے کا کہا جائے، تو وہ یہ کیا کہتے تھے کہ تم جتنا مرضی ہے ہمیں سمجھاؤ، ہمارے دل تمہاری دعوت سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، خلافوں میں ہیں۔ اصل میں غلفن جمع ہے اغلفن کی، جیسے کہ جمع ہے احمر کی، احمر کی جمع کیا ہے؟ حمرن، تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ اغلفن کی جمع کیا ہے؟ غلفن، وہ چیز جو غلاف میں ہو، جس کو پردے میں محفوظ کر دیا گیا ہو، کورڈ ہو، اس کے لیے غلفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے بطور جمع۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے فخر کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کے پیغام سے تمہارے دل متاثر نہ ہوں، بلکہ دراصل یہ اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ جو تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت کر دی ہے، حق سے تمہیں محروم کر دیا ہے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تمہیں بات سمجھو نہیں آ رہی، تو بہت کم ان میں سے ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے اس میں سے بہت سے کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی میں صرف 10 سے زیادہ یہود ایمان نہیں لائے تھے، یعنی بہت کم تھے۔ اس کے برعکس مشرکین اور نصارہ میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یہود کی نسبت۔ اور پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ایمان لائیں گے تو وہ بھی کوئی اتنا پیور مکمل طور پر نہیں، ان کے ایمان کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت لو اور کم ہوگی، اس لیے یہ لوگ قطعاً ماننے والے نہیں ہیں، لہذا ان سے لمبی چوڑی امیدیں لگانا درست تو نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تو پلیز آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کو سمجھ کر جو اس کی وضاحت اور تفسیر ہے وہ بھی جتنا ہمارا بس میں ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے پہنچائیں گے اور جو ہے وہ بیان کریں گے، سنائیں گے، تاکہ جو ہے وہ ہماری جذب آہستہ آہستہ کم ہو۔